الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک، اور حکم دیا آپ کے رب نے اللہ تعبدو کہ عبادت نہ کرو الا ایاہ مگر اسی ایک اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یہ کہ یبلغن پہنچ جائے جب وہ عندکا آپ کے پاس الکبرا بڑی عمر کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما تو نہ کہو ان دونوں کو اف، کوئی بات اف، ولا تنہرہما اور نہ جھڑکنا ان کو، وقل لہما اور کہنا ان کے ساتھ قولا کریما نرمی سے بات، واخفض لہما جھکا دو ان کے سامنے جناح الذل اپنے کندھوں کو عاجزی کے ساتھ، من الرحمہ شفقت سے، وقل رب ارحمہما اور کہو اے میرے رب ارحمہما ان کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا میں پالا، ربکم آپ کا رب عالم جانتا ہے بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں، ان تکونوا صالحین اگر تم نیکی کرو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا بس یقیناً وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ما قبل درس میں نے ذکر کیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توریت میں جو اخلاقی تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا یہاں اس رکوع سے لے کر ان 15 آیات میں وہ ساری پوری توریت کی اخلاقی تعلیم کا ذکر ہے، جس میں پہلا نقطہ پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دوسرا نقطہ، دوسری بات، دوسرا حکم، دوسری تعلیم جو اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو۔ تو گویا معلوم ہوا کہ اللہ کی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا حکم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں بھی حدیث میں آپ پڑھیں گے ذکر فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، اور آپ نے جب کبیرہ گناہوں کی تفصیل بتائی، فہرست بتائی، اس میں پہلا کبیرہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ پہلا کبیرہ گناہ ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرا کبیرہ گناہ فرمایا اپنے والدین کو تکلیف نہ دینا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو گویا حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر شریک کرے گا تو یہ آدمی مشرک ہے، یہ گناہ شرک ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات فرمائی کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ دوسرا بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ دوسرا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا، اور قرآن مقدس میں جہاں رب العالمین نے فرمایا میرا شکر بجا لاؤ، میرا شکریہ ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو، انشکر لی ولوالدیک، پھر فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو گویا اللہ نے اپنے ساتھ
والدین کے شکریہ کا بھی حکم دیا ہے۔ تو ماں باپ کا بڑا حق ہے حضرت انسان پر، اور کیوں نہ ہو کہ اس انسان کے وجود کا ذریعہ ہی یہ ماں باپ بنے ہیں۔ اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو میں اور آپ آتے کہاں سے؟ تو ہمارے وجود کا ذریعہ، انسان کے وجود کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ اس لیے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک جگہ ایک روایت ملتی ہے، اگرچہ ضعیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ ابن کثیر میں بھی، تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور انوار البیان میں بھی حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھائے دیکھا وہ طواف کرا رہا ہے۔ اب طواف بھی کیا ہوگا، کندھوں پر بٹھا کر والدہ مفلوج ہوگی، ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہوں گی، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کندھے پر بٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، آج والدین ویل چیئر پر ہوں تو وہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی وہاں پر اب تو انتظام ہے، پیسے کا دور ہے، تو پیسہ دے کر خرید کر اور طواف کرایا جاتا ہے۔ تو دیکھا کہ وہ نوجوان اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر طواف کرا رہا ہے، اور طواف کرانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ اب تو میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ایک سانس کی بقدر بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ بات فرماتے ہیں کہ یوں فرمایا کہ جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور تو نے ماں کے پیٹ کے اندر جو کروٹ بدلی تھی، جو کروٹ لی تھی، تھوڑا سا ہلا تھا، اور اس تکلیف کی وجہ سے ماں کے منہ سے آہ نکلی تھی، تو اس آہ کی بقدر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکا جو تکلیف اس کو وہ ہوئی تھی۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یہ کہ جب وہ پہنچ جائے آپ کے پاس بڑھاپے میں، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ماں باپ جوان ہوں تو انہیں تکلیف دینا جائز ہو جائے گا۔ ماں باپ بوڑھے ہوں یا جوان ہو، اولاد کے لیے ماں باپ کا درجہ وہی ہے جو ہمیں قرآن اور سنت نے بتایا۔ البتہ بڑھاپے کی طرف اشارہ اس لیے دیا کہ بڑھاپے میں آ کر انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، اسی لیے والدین ماں باپ جب دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ وہ بڑھاپے میں سہارا بن جائے، وہ بڑھاپے میں سہارا بن جائے۔ تو فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، کوئی بات نہ کرنا ان کے سامنے، اف تک بھی ان کو نہ کہنا، اف اف۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کے نواسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں کلمہ اف سے زیادہ اگر کوئی والدین کے لیے تکلیف کا جملہ ہوتا تو اللہ یہاں قرآن میں اس کو بھی ذکر کرتا۔ تو گویا اف یہ اللہ کے علم میں
والدین کو تکلیف دینے کے لیے بڑا جملہ ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہنا. اور دوسری بات پیچھے پھر ارشاد فرما دی کہ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، مت جھڑکو ان کو، اف تک نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا ہے. بعض فرماتے ہیں اف سے کیا مراد؟ ماں باپ بات شروع کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا یوں کرنا، بیٹا پہلے کہ یہ ہوں، اس کلمے کی بھی ممانعت ہے. آج تو یہی ہو رہا ہے، باپ بیچارہ بھی بولنا شروع کرتا ہے، بیٹا پہلے سے ابا مجھے سمجھا رہا ہے. ابا کو پتہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر میں زیادہ جانتا ہوں، آپ کو تھوڑی پتہ ہے. تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کو اف تک کا کلمہ نہ کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں کہ ابا تجھے نہیں پتا، تو خاموش رہے، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کہنا نرمی سے بات، نرمی سے بات. تو والدین کا درجہ بہت بلند ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اے اللہ کے نبی، اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے جو میں کروں اور اللہ اس کو پسند کرے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. آج تو نماز مرضی آئی تو پڑھ لیا، دل نے نہیں مانا تو 2 دن کی بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہفتے کی بھی چھوڑ دیتے ہیں. دل نے مانا شروع کر دیتے ہیں، لگاتار 5 وقت 1 ہفتہ 2 ہفتہ پڑھ کر پھر چھوڑنے پر آتے ہیں مہینہ مہینہ. نماز اپنی مرضی نہیں مانگتا، اللہ کو محبوب عمل نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. خوب پتہ ہے، گھڑی ہاتھ میں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، ٹائم کا پتہ ہے، وقت کا پتہ ہے، جماعت کا پتہ ہے، پھر بھی ہماری 2 رکعتیں نکل رہی ہیں. پھر بھی ہم مسجد میں اس وقت آ رہے ہیں جب سلام پھیرا جا رہا ہے. اس عادت کو ختم کرنا ہے، یہ جو شیطان نے اندر ڈال دیا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب فجر میں بعض ساتھیوں کو جلدی ہوتی ہے، وہ اس لیے جلدی چلے جاتے. میں نے کہا جلدی نہیں ہوتی. بولا نہیں ڈیوٹی پہ جاتے. میں نے کہا یہ بیماری ہے، یہ ان کے رگ رگ میں گھسی ہوئی ہے، یہ بیماری ہے. یہ ڈیوٹی، بیماری، عذر، یہ سب ایسی من گھڑت بات ہے. بولا آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میں جب فجر 6:45 پڑھا رہا تھا اس وقت بھی سلام پھیرتا تو وہ لوگ بھاگ رہے ہوتے. میں جب فجر 6:30 پڑھا رہا تھا سلام پھیرتا ہوں، اب 15 منٹ پہلے ہو گیا نا، اب تو کم از کم اسے رکعت میں ملنا چاہیے، لیکن وہ ویسے ہی جیسے 6:45 پر 1 رکعت میں لیٹ، 6:30 پر بھی رکعت میں لیٹ ہے. میں نے کہا میں نماز اگر 6 بجے بھی پڑھاؤں گا یہ پھر بھی بھاگ رہا ہوگا، آئے گا دیر سے جائے گا جلدی. اتنی جلدی ہوتی ہے بعض لوگ تو دوسروں کی جوتیاں پہن کے چلے جاتے ہیں، اتنی جلدی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، وقت پر پڑھنا. قلت ثم ایو، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز کے بعد جو دوسرا حکم، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے آپ نماز فرض پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کی نیت باندھی ہے، اور آپ کا والد یا آپ کی والدہ بلا رہی ہیں، پیشاب پخانے کی ان کو حاجت ہے یا سلپ ہو کر گرنے کا خطرہ ہے، آپ کے بھی علم میں ہے، فقہا کہتے ہیں فرض نماز کو توڑ دو، چلے جاؤ اس ماں باپ کے پاس۔ لیکن افسوس آج تو نہ وہ اولاد ملتی ہے نہ وہ ماں باپ ملتے ہیں۔ آج تو کئی والدین اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ بیٹا مسجد میں وقت زیادہ گزار رہا ہے۔ بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور تیسرا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اس کے بعد کون سا عمل جو اللہ کو محبوب فرمایا؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اگر آگے پوچھتا تو اللہ کا نبی اور بھی بتاتا، میں نے نہیں پوچھا، تو معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، نیکی کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ پر بھی فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو امامہ نے پوچھا والدین کے حق کے بارے میں کہ یا رسول اللہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے، ان کی خدمت کر کے تو جنت کو بھی حاصل کر سکتا ہے، اور ان کو ناراض کر کے، ان کی نافرمانی کر کے تو جہنم کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ماں باپ اگر کافر ہیں تو بھی ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کی خدمت تو بھی انسان پر، مسلمان پر لازم ہے، الا یہ کہ وہ کفر کی دعوت دے، وہ اپنے مذہب پر بلائیں، وہ آپ سے غیر شرعی کام کرائیں، تب تو آپ پیار محبت سے انکار کر سکتے ہیں، کام کو چھوڑ سکتے ہیں، وگرنہ ان کی خدمت کی بات ہو اگرچہ کافر ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ مشرکہ تھی، وہ جب آئی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ میری والدہ مشرکہ ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو والدین ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک نوجوان یہاں آیا میرے پاس، کافی دیر تک بحث کرتا رہا، کہا مولوی صاحب آپ میرے باپ سے بات کریں اور مجھے میرا حق دلائیں۔ میں نے کہا کیا حق چاہتے ہیں آپ کو والد نے پڑھایا لکھایا؟ فرمایا، اس نے کہا ہاں مجھے پڑھایا لکھایا ہے۔ میں نے کہا آپ کو شادی کرائی؟ بولا ہاں میری شادی کرا دی، میرے بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ بولا مجھے میرا حق چاہیے۔ میں نے کہا اور کیا حق چاہیے؟ مجھے حصہ چاہیے۔ میں نے کہا آپ کے والد کا گھر اپنا ہے؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا جب اس کے پاس ہے کچھ نہیں تو اور کیا دے گا؟ تمہیں تو چاہیے کہ تم اب اس کی خدمت کرو۔ میں نے کہا وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے؟ ویسے تو عمر 60 سال ہے لیکن ٹھیک ہے، 60 سال کے بعد بھی وہ ٹھیک ہے۔ تو اولاد اپنے حق کے متلاشی ہیں،
اور والدین کے جو حقوق ہیں ان سے اپنے آپ کو دستبردار کیا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ ایک حدیث رمضان میں اکثر آپ سنیں گے، سنتے آئے ہیں، سنی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آپ چڑھے، آپ نے کہا آمین۔ صحابہ حیران ہیں، یہ پیغمبر کو ہو کیا گیا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آمین 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 3 مرتبہ آمین کہا۔ خیر پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ آمین کہہ رہے ہیں، دعا کوئی نہیں، آپ آمین کہہ رہے ہیں، بندہ کوئی نہیں، بات کوئی نہیں، ہمیں بھی تو سمجھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور میرے سامنے انہوں نے بددعا دی اور کہا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بددعا! بددعا دینے والا کون؟ فرشتوں کا سردار امام جبرائیل امین، وہ بددعا دے رہا ہے، اور اس بددعا پر آمین کہنے والا کائنات میں سب سے افضل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ رمضان ملے مغفرت نہ ہو، آج ہمیں بھی ملتا ہے۔ 2-4 دن رمضان میں بڑے گرم گرم ہوتے ہیں، مسجدیں کچا کچ بھر جاتی ہے، 2-4 روزے گزرتے ہیں پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ایک پہلا روزہ رکھو، ایک آخری روزہ رکھو۔ اب وہاں پر بھی وہ بیچارے گھبرا گئے ہیں کہ پاکستان کا چاند تو پتہ نہیں کبھی 29 کا کبھی 30 کا، کیا کریں؟ 29 کا رکھیں گے تو 30 کا بھی رکھنا پڑے گا، 2 ہو جائیں گے۔ تو اس میں وہ 30 کے چکر میں رہتے ہیں۔ اگر روزہ رمضان 29 کا ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی، 30 آیا نہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے آمین، جبرائیل کہہ رہا ہے بدباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ خدا کے لیے رمضان مبارک آ رہا ہے، ابھی سے ریہرسل کر لے، ابھی سے ترتیب بنا لے۔ یہ تلاوت کا وقت ہے، یہ ذکر کا وقت ہے، یہ فکر کا وقت ہے۔ دنیا والے تیاریوں میں ہیں کہ بھئی سیزن آ رہا ہے دنیا کو لوٹنے کا، مسلمانوں کو لوٹنے کا، اور ایمان والے وہ اس میدان میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کا نبی فرمایا جب رمضان آتا تو لنگی کس لیتے کہ بھئی عبادت میں اور زیادتی کرنی ہے۔ دوسرے سیڑھی پر جب آپ نے پاؤں رکھا، آپ فرماتے ہیں جبرائیل امین نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے۔ ماں باپ اس کو مل گئے بڑھاپے کی حالت میں، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل کر سکتا تھا، وہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا، ان ماں باپ کی خدمت نہیں کی۔ بیوی کی خدمت یاد رہی، بیوی کی فرمائشوں کو پورا کرنا یاد رہا، بیوی کی بات کو، ماں کی بات پر فوقیت دینا یاد رہا۔ ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، فرمایا ایسا شخص بھی تباہ ہو جائے۔ جبرائیل بددعا کر رہا ہے آمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور تیسری سیڑھی پر آپ نے پاؤں رکھا، فرمایا جبرائیل نے بددعا دی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے محمد آپ کا نام آئے اور وہ آپ کے نام پر درود نہ پڑے۔ میں نے آمین کہا۔ اللہ کے نبی کا نام آئے، کیا کہنا ہے بھائی؟ درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے۔ افسوس آج امت کو درود سے دور کر دیا۔
اللہ کے نبی کا نام سنو تو درود پڑھو، اور آج ایک طبقہ درود کو پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کا نبی کا نام سنو تو بس یوں کرو، انگلیاں چومو۔ اللہ کا نبی درود پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اور انگلیاں چومنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نام سونے محمد کا ایسے بنایا کہ جب تک یہ دونوں ہونٹ آپس میں نہ لگے محمد کا نام ہی ادا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں میم آپس میں نہ ٹکرائیں، یہ دونوں ہونٹ اوپر نیچے کا نہ ٹکرائیں، محمد کا نام کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تو وہ نظام، وہ سسٹم خود بخود آٹومیٹک بنایا ہے، تیری انگلیوں چومنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب بھی نام آنا ہے کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے۔ اور قربان جائیں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا درود، درود ابراہیمی نماز والا بہترین درود، بڑا درود، افضل درود۔ تو خیر بات چل رہی تھی، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، جبرائیل امین نے کہا تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے دونوں بوڑھے ماں باپ آ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے، ایسا شخص تباہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رضامندی کو، اپنی خوشنودی کو ماں باپ کی خوشنودی میں رکھا ہے، اور اللہ نے اپنی ناراضگی کو ماں باپ کی ناراضگی میں رکھا ہے۔ ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض، اللہ ناراض۔ اور دنیا میں انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، لیکن فرمایا ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ موت سے پہلے دنیا میں ہی انسان کو دیتا ہے، موت سے پہلے دنیا میں ہی انسان کو دیتا ہے۔ اس لیے خدا را والدین ان کا بڑا حق ہے، بڑا درجہ ہے۔ میں نے بتایا کہ ایمان کے بعد نماز اہم رکن، اہم فضیلت والی چیز عبادت، اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا۔ گناہوں میں بڑا گناہ شرک ہے، شرک کے بعد دوسرا گناہ فرمایا والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے، نافرمانی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل بھی بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔